ہم آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. دیا جاتا ہے اور اگلے جہاز میں ان کو واپس دلی منتقل کر دیا جاتا ہے. ان کی پارٹی کے جو اسپوکس پرسن ہیں وہ ایک احتجاجاً پریس کانفرنس منعقد کرنے کا اظہار کرتے ہیں تو پریس کانفرنس کے بیچ انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ ہے چہرہ اس وقت کی حکومت کا اور یہ ہے جمہوری چہرہ جو آج دنیا ہندوستان کا دیکھ رہی ہے. اس صورتحال کو اور جمعے یعنی کہ کل جو کہ نماز کے بعد مختلف جگہوں پر لوگوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا، کوشش کی اور ہماری اطلاعات کے مطابق ٹیئر گیس کا استعمال ہوا، پیلٹ گنز کا استعمال ہوا، لوگوں کو چھلنی اور زخمی کیا گیا. اس صورتحال پر میرا یہ کوشش تھی کہ میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جن سے میں چاہتا تھا کہ میری بات ہو جائے اور سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کے منعقد ہونے کے بعد کی صورتحال میں ان کی خدمت میں گوش گزار کروں. چنانچہ آج میری ان سے ابھی ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے. وہ اس وقت پیرس میں ہیں اور پیرس سے ہی میری ان سے بات ہوئی ہے. میں نے بالکل ان کا برملا شکریہ ادا کیا جس انداز میں ان نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا اور جس اسٹیٹمنٹ میں ایک قانونی اور ایک سیاسی طور پر درست جو موقف پیش کیا تھا اقوام متحدہ کا، اس پر میں سمجھتا ہوں انڈیا پاکستان کوشچن پر، کشمیر کے ایشو پر نہ صرف پاکستان بلکہ نہتے کشمیریوں کو بھی حوصلہ ملا ہوگا اور ان کی ڈھارس بندی ہوگی. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ جو سیکورٹی کونسل کا اجلاس تھا اس اجلاس میں ان کے اداروں نے بریف کیا سیکورٹی کونسل کے ممبران کو اور اس بریفنگ میں انہوں نے تذکرہ کیا کہ کس طرح اس وقت آج انسانی جانوں کو خطرہ ہے، کس طرح آج خطے کی امن اور استحکام کو خطرہ ہے، کس طرح ہیومن رائٹس وائلیشنز کا وہاں ذکر ہوا. میں نے یہ دو پوائنٹ جب کیے تو آپ کو یہ سن کر اطمینان ہونا چاہیے. میں نے ہیومن رائٹس کا میں نے بعد میں مینشن کرنا تھا لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم نے ہیومن رائٹس کا ذکر بھی کیا. میرے سیکریٹریٹ کے لوگوں نے ہیومن رائٹس کی جو ہماری تشویش ہے اس کو بھی ہم نے مینشن کیا سیکورٹی کونسل کے ممبران کو. اب میں نے ان سے عرض کیا کہ ہم سمجھتے ہیں ایک تو آپ کا جو سیکورٹی کونسل کا اجلاس تھا وہ بروقت تھا اور وہ ریفلیکٹ کرتا تھا کہ ممبران سیکورٹی کونسل جو معاملات کی نزاکت ہے، جسے کہتے ہیں نا گریوٹی آف دا سچویشن، اس کو وہ انہوں نے بھانپ کے وہ نشست منعقد کی. میں نے کہا کہ سیکورٹی کونسل کی جو اندر کی کلوز ڈور گفتگو سے ہمیں پیغام ملا وہ یہ تھا کہ سب ممبران کی خواہش ہے کہ معاملات کو پیسفل طریقے سے ریزالو کیا جائے. پیسفل ریزولوشن سب کی خواہش ہے، ہماری بھی تھی ہے. لیکن میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، ایک طرف ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ پرامن طریقے سے آگے بڑھیں اور آج کیفیت یہ ہے کہ 20واں روز ہے، دن اور رات کا مسلسل کرفیو جاری ہے. دن اور رات، ڈے اینڈ نائٹ کرفیو کنٹینیوس. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کی توجہ مبذول کرائی کہ کل جمعے کی نماز کے بعد ایک تو نماز میں رکاوٹ ڈالی گئی، یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر مسلمان کا، اس میں رکاوٹ ڈالی گئی. بہت سی مسجدوں کو تالا تھا اور اس کے بعد جو لوگ باہر نکلے اور
وہ بڑھنا چاہتے تھے اقوام متحدہ کا جو وہاں دفتر ہے سری نگر میں، تو ان پر پیلٹ گن کا حملہ ہوا اور ان پر شیلنگ ہوئی اور تشدد کیا گیا۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ 3 پارٹیز ہیں ڈسپیوٹ کی، اور ان میں سے 2 پارٹیز واضح اپنا موقف پہ کی ہے جو 5 اگست کے اقدامات ہیں۔ پاکستان مکمل طور پر ہر شیڈ آف اوپینین پاکستان کی جو ہے پولیٹیکل شیڈ آف اوپینین 5 اگست کے اقدامات کو مسترد کر چکا ہے، انہیں غیر آئینی، غیر قانونی، سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن سے متصادم کہہ چکا ہے، یونین اپنا یہ یو این کے چارٹر کا منافی کہہ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیری، تمام کشمیری جو ہیں وہ ان اقدامات کو مسترد کر چکے ہیں، اور تیسرا فریق جو ہے وہ آج تقسیم ہو چکا ہے، ڈیوائیڈڈ ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ آج آپ نے سری نگر ایئرپورٹ پہ دیکھ لیا۔ اور میں چاہوں گا جو ڈیموکریٹک ویلیوز رکھنے والے ممالک ہیں اور قیادتیں ہیں کہ برائے مہربانی وہ فوٹیج دستیاب ہے، اس فوٹیج کو دیکھیے کہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جو ان کے اپنے ہیں ان سے کیا سلوک وہ برت رہے ہیں، اور ایک طرف ان کے ساتھ اگر یہ سلوک ہے تو کیا توقع کی جا سکتی ہے جب ہمیں یہ تقلید کی جاتی ہے کہ مل بیٹھ کر گفت و شنید سے مسئلہ حل کریں۔ وہ اپنوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ کہاں بیٹھیں گے؟ یہ آج بالکل واضح ہو گیا، ان کے عزائم، ان کے ارادے بالکل بے نقاب ہو گئے۔ تو تیسرا فریق جو ہے ہندوستان، وہ آج تقسیم ہو چکا ہے۔ آج بہت بڑا طبقہ مودی سرکار کے فیصلوں کو مسترد کر رہا ہے۔ 7 پٹیشنیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں داخل ہو چکی ہیں، اور پھر میں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خدمت میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے ان کا میں نے ذکر بھی کیا، اور میں وہ جو وہاں گرفتاریاں ہیں ہزاروں کی تعداد میں، جو فوڈ شارٹیجز ہیں، جو میڈیسن کی سچویشن ہے، وہ میں نے ساری ان کے سامنے رکھی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آواز میں وزن ہے۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جب وہ بولتا ہے، جب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بیان دیتے ہیں تو اس کا ایک، جسے کہتے ہیں نا، اس کا ایک مورل، اس کی ویٹیج ہے، اس کا وزن ہے، اور دنیا توجہ دیتی ہے۔ میں نے پیلٹ گنز کا ذکر کیا، میں نے کلسٹر بامز کا ذکر کیا، جو آج لائن آف کنٹرول پہ انہوں نے کلسٹر ایمونیشن کا استعمال شروع کر دیا ہے، اور اس کی طرف بھی میں نے ان کی توجہ مبذول کرائی۔ میں نے ان کو وزیر اعظم کا خدشہ اور پاکستانیوں کا خدشہ کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن جیسے پلوامہ تھا، کوئی پلوامہ جیسا ناٹک رچانے کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے ان کی یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ اس فالس فلیگ آپریشن کا ذکر ہم پہلے ان رائٹنگ کر چکے ہیں اور کئی دن پہلے کر چکے ہیں۔ آج ہے 24 اگست، آج سے 24 دن پہلے 1 اگست کو میں ذکر کر چکا ہوں، 6 اگست کو میں دوسری باری ذکر کر چکا ہوں، 13 اگست کو میں تیسری باری ذکر کر چکا ہوں، اور آج چوتھی دفعہ میں نے ڈائریکٹ سیکرٹری جنرل سے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ہمیں اس کا سنگین خطرہ ہے۔ پھر میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ کے ادارے